بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین الراشدین الہادیین المہدیین واصحابہ اجمعین اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ اللہ جل شانہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے جس نے اپنی توفیق اور اپنے خصوصی فضل و کرم سے ہمیں اتنی عظیم الشان اور پر رونق تقریب میں اپنے اولیاء اور خاص طور پر حضور شیخ سید عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر کرنے کے لیے اکٹھے ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ میں بڑا ہی خوش ہوں، میرے دل میں اس وقت بڑا ہی عجب سا ایک منظر سما ہے کہ میں وہاں کھڑا ہوں جہاں سر کے بل چل کے آنے کو میں اپنے لیے اعزاز سمجھتا ہوں۔ یہ پروگرام سٹیج پر رونق فرما ہے، حضور ضیاء الامت پیر کرم شاہ رحمۃ اللہ علیہ، جن کا نام آسمان علم پر ایک سورج کی طرح روشن ہے، ان کے لخت جگر جناب ڈاکٹر ابو الحسن محمد شاہ رحمۃ اللہ مدد ذلہ العالی، ان کے زیر صدارت اور زیر سایہ یہاں سچی بات تو یہ ہے کہ الفاظ بھی کانپتے ہیں اور بدن بھی کانپتا ہے، اتنی مقدس و معزز اور معظم ہستی کے پاس کھڑے ہو کر گفتگو کرنا۔ حضور شیخ الحدیث و تفسیر جناب پیر سید اقبال شاہ صاحب گیلانی رحمۃ اللہ علیہ، یہ رحمۃ اللہ علیہ کا لفظ کوئی گزرے ہوئے لوگوں کے لیے ہی نہیں ہوتا، جو زندہ ہیں ان کو بھی اللہ کی رحمتوں کی ضرورت ہے۔ میں نے اس لیے یہ لفظ اب دوبارہ سے بولا ہے۔ آپ کی عظیم ہستی، ابھی ڈاکٹر صاحب فرما رہے تھے کہ آپ سچے اور سچے اہل بیت کے فرد بھی ہیں۔ جس خوبصورت انداز میں آپ گفتگو فرما رہے تھے، ہم تو ان کے سامنے گھٹنوں کے بل چلنے والے بچے کی مانند ہیں۔ ڈاکٹر نعیم الدین الازہری جناب جو ابھی میرے بارے میں کچھ کہہ رہے تھے، یہ ان کا حسن ظن ہے، ان کی ذرہ نوازی ہے، ورنہ مجھ جیسے کی بساط نہیں ہے کہ میں اتنی عظیم ہستیوں کے سامنے کھڑا ہو کر گفتگو کر سکوں۔ اتنا ضرور ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو نسبت ہم سب کو حاصل ہے، اس نسبت نے ہمیں یہ طاقت دے رکھی ہے کہ جہاں کہیں سرکار کی نسبتوں کا تذکرہ ہو، پھر ہم سارے مطمئن دل کے ساتھ اس ذکر میں شامل ہو جاتے ہیں۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے مجھ سے پہلے جو گفتگو ہو رہی تھی، جناب شیخ الحدیث و تفسیر پیر سید اقبال شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ مدد ذلہ العالی دامت برکاتہ العالیہ، آپ جو گفتگو فرما رہے تھے اس میں آپ نے صوفی کی تعریف کی۔ روحانی ترقی کے اعلیٰ مقام پہ پہنچے تو اسے صوفی کہتے ہیں، نفسانی خواہشات کا خاتمہ کر دے تو اسے صوفی کہتے ہیں، زمین پر بیٹھ کر رب کے عرش کا نظارہ کر لے تو اسے صوفی کہتے ہیں۔ یہ صوفی کی تعریف آپ نے فرمائی، میں اس میں تھوڑا سا اضافہ کرنا چاہوں گا۔ حضور شیخ سید عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب فتوح الغیب میں فرمایا ہے، آپ فرماتے ہیں قال اللہ تعالی فی بعض کتبہ، کہ اللہ نے اپنی بعض کتابوں میں فرمایا ہے۔ اب جو آگے بات آئے گی یہ گویا کہ حضور غوث اعظم کی نہیں رہی، یہ بات اب خود پروردگار عالم کی ہے
قال اللہ تعالی فی بعض کتبہ، اور سرکار غوث ثقلین شیخ سید عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اگر یہ فرما رہے ہیں کہ اللہ نے یہ فرمایا ہے، ہمیں کسی جگہ یہ نہ بھی ملے تو غلط نہیں ہو سکتا کہ شیخ سید عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ان کی صداقت وہ ہے کہ علامہ ابن تیمیہ جیسا بندہ جس نے تنقید کا جھنڈا اٹھا رکھا تھا، وہ بندہ بھی یہ کہنے پہ مجبور ہے کہ شیخ سید عبد القادر جیلانی کی کرامات حد تواتر کو پہنچی ہوئی ہیں جن کا انکار کرنا ممکن ہی نہیں۔ ایک ایسا ولی جھوٹ بھی بول سکتا ہے؟ ہو ہی نہیں سکتا۔ شیخ سید عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں قال اللہ تعالی فی بعض کتبہ، اللہ نے اپنی بعض کتابوں میں فرمایا ہے انی انا اللہ لا الہ الا انا، بے شک میں اللہ ہوں، میرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اقول لشیء کن فیکون، میں اگر کسی چیز کو کہتا ہوں ہو جا، وہ ہو جاتی ہے۔ اے میرے بندے تو میری اطاعت کر، اے میرے بندے اطیعنی، تو میری اطاعت کر، اجعلو کا، میں تجھے ایسا بنا دوں گا تقول لشیء کن فیکون، پھر تو جس چیز کو کہے گا ہو جا وہ بھی ہو جایا کرے گی۔ اب آپ بھی یہ اندازہ کریں حضور غوث ثقلین کیا فرما رہے ہیں، بندہ خدا کی اطاعت کرے، اس مقام پہ چلا جائے کہ اگر وہ کن کہے تو وہ بھی ہو جائے۔ میں عرض کرتا ہوں نفسانی خواہشات کا خاتمہ، زمین سے لے کے عرش تک کا نظارہ، اور ساری روحانی ترقی کے ساتھ اگر اس جملے کو بھی اضافہ کر لیں، صوفی وہ ہوتا ہے اس کی زبان کو مرتبہ کن مل جاتا ہے، پھر وہ جو چاہتا ہے جو کہتا ہے رب کر دیتا ہے۔ اب اگر اسی جملے کو تھوڑا سا وضاحت کے لیے ایک طرف کریں، سلطان باہو رحمت اللہ علیہ نے کیا فرمایا، اسی کی تو تصدیق کی تھی آپ نے، فرمایا میں شہباز کرا پروازاں وچ دریا کرم دے ہوں، زبان تا میری کون برابر، میں موڑا کم قلم دے ہوں، ارسطو تے افلاطو ورگے میرے اگے کیڑے کم دے ہوں، حاتم جائے لکھ ہزاراں در باہو تے منگ دے ہوں۔ کیا کہا سلطان باہو نے، میری زبان کون برابر ہے، جو حضور غوث ثقلین نے فرمایا، جو آپ نے فرمایا کہ زبان کن کے برابر ہو جاتی ہے اس کی، سلطان باہو تصدیق کر رہے ہیں کہ میں وہ ہوں جس کی زبان کن کے برابر ہے۔ اب آپ ذرا عرض کریں، ایک مرتبہ اتفاق ہوا تھا، ابھی ڈاکٹر صاحب یہ کہہ رہے تھے نا کہ کچھ لوگ جو اعتراض کرتے ہیں، اعتراض کرنے والوں میں سے ایک شخص اس نے یہ اعتراض کیا، کہنے لگا جی اہل سنت والجماعت جس طرح ولیوں کو مانتے ہیں یہ طریقہ غلط ہے، ہم بھی ولیوں کو مانتے ہیں مگر اہل سنت والجماعت نے جو طریقہ اختیار کیا یہ غلط ہے۔ میں نے عرض کیا جناب آپ کس ولی کو مانتے ہیں؟ کہنے لگے سلطان باہو رحمت اللہ علیہ میرے نزدیک بڑے ولی ہیں۔ میں نے کہا لگتا ہے آپ نے ان کا کلام نہیں پڑھا، اگر پڑھا ہوتا تو اس میں یہ شعر آپ کو نظر آیا ہوتا، سلطان باہو رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں زبان تا میری کون برابر، موڑا کم قلم دے ہوں۔ اگر سلطان باہو نے یہ فرمایا ہے آپ انہیں ولی مانتے ہیں، ہم تو مانتے ہی ہیں، آپ ان کو ولی مانتے ہیں، ولی کی پہلی علامت پہلی شرط یہ ہے کہ وہ سچا ہوتا ہے۔ سلطان باہو سچے ہیں، ان کی زبان اگر کون کے برابر ہے، دنیا کو اگر پتا چل جائے کہ اس بندے کی زبان کون کے برابر ہے، یہ قلم کے لکھے موڑ لیتا ہے، تو پھر مجھے بتائیں جن لوگوں کو اپنے مقدر سے شکوہ ہے تقدیریں بدلوانے ادھر نہیں آئیں گے تو کہاں جائیں گے؟ اور جن کو پتا چل جائے کہ یہاں آئیں تو جو یہ رب سے عرض کرتے ہیں رب ان کی سن لیتا ہے مانتا ہے، اگر وہ جا کے وہاں دعا کروانے جاتے ہیں تو اس میں اہل سنت والجماعت کا کیا قصور ہے؟ اب ذرا آپ اندازہ کریں، سلطان باہو وہ ہے جن کی زبان کون برابر ہے۔ اب یہی سلطان باہو کون برابر زبان والے جو چاہیں ہو سکتا تھا نا، جو کہے ہو سکتا تھا نا، کیونکہ زبان کون کے برابر ہے، تو پھر کیا ضرورت پڑی ہے اسی سلطان باہو کو بغداد کی طرف منہ کر کے یہ کہنے کی، سن فریاد پیران دیا پیرا،
میری عرض سنی کن تر کے ہوں بیڑا میرا اڑیا وچ کیراں دے جتھے مچھ نہ بیندے ڈر کے ہوں شاہ جیلانی محبوب سبحانی میری خبر لیو جٹ کر کے ہوں پیر جنہ دے میراں باہو اوہی کنڈے لگ دے تر کے ہوں جس کی زبان کن برابر ہے وہ بغداد کی طرف منہ کر کے فریادیں کر رہا ہے جس کی زبان جو کہتا ہے میں شہباز کراں پروازاں وچ دریا کرم دے ہوں میں زبان تا میری کون برابر جس کی زبان کون برابر ہے وہ کہتا ہے بغداد شہر دی کی یہ نشانی اونچیاں لمیاں چیرا ہوں تے تن من میرا پرزے پرزے جیوں درزیدیاں لیرا ہوں اینا لیراں دی گل کفنی پا کے میں رلساں سنگ فقیرہ ہوں بغداد شہر دے ٹکڑے منگساں کرساں میرا میرا اب آپ یہ بتائیں کہ کن کے برابر زبان والا جس میرا کا نام لے لے کر بغداد کی گلیوں میں پھرنا چاہتا ہے اس بغداد والے کا مقام کتنا اونچا ہوگا کن کے برابر تو سلطان بہو کی زبان ہے پھر اس غوث اعظم عبد القادر جیلانی کا مقام کتنا ہوگا یہ ابھی جناب شیخ الحدیث و تفسیر فرما رہے تھے غوثیت کے مرتبے کی بات کرتے ہوئے میں عرض کرتا ہوں اہل تصوف نے جو مراتب بنائے ہیں وہ کیا ہے مرتبہ سب سے پہلے کلمہ پڑھا مسلمان ہوا لیکن مسلمان کو حق نہیں ہے کہ وہ مومن بھی بن جائے قرآن نے کہا قالت الاعراب آمنا عرابیوں نے کہا ہم ایمان لے آئے ہیں قل لم تؤمنوا اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہیے تم ایمان نہیں لائے ابھی صرف اتنا کہو اسلمنا کہ ہم اسلام لے آئے ہیں وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ ایمان تو بھی تمہارے دلوں کے اندر داخل ہی نہیں ہوا اس کا مطلب یہ ہے ایک مرتبہ ہے اسلام لانے کا مسلمان ہوا اب جو دل کے اندر ایمان داخل ہو تو بندہ مومن ہوتا ہے پہلا درجہ مسلمان اس سے اوپر مومن اس سے اوپر متقی اس سے اوپر ولی اس سے اوپر کتب اس سے اوپر ابدال اس سے اوپر اوتاد اس سے اوپر اخیار اس سے اوپر ابرار اس سے اوپر اغیاث اور اس سے اوپر ہے غوث اعظم شیخ سید عبد القادر جیلانی اتنے مراتب اونچے ہیں غوث اعظم عبد القادر جیلانی کے میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں ہمیں بتایا جاتا ہے ہمیں کچھ اور ہی سبق پڑھائے جاتے ہیں ہمیں بتایا جاتا ہے یہ بیعت کر لیتے ہیں یہ کیوں کرتے ہیں بیعتیں یہ بیعت دین کا حصہ نہیں ہے مذہب اسلام میں صرف سیاست کی بیعت ہے یعنی حاکم وقت بیعت لے بادشاہ وقت بیعت لے یہ جو صوفیوں نے بیعت کا نظام بنا رکھا ہے غلط یہ کہا جاتا ہے یہ اعتراض کیا جاتا ہے یہ بیعت کرنا مذہب میں ثابت نہیں ہے یار میں کہتا ہوں تیرے نزدیک تو بیعت کرنا غلط ہو گیا مجھے بتا جو ولیوں میں اتنی اونچے مقام پہ کھڑا ہے جس کی حد تواتر تک کرامات پہنچی ہوئی ہیں وہ شیخ عبد القادر جیلانی جو مادرزاد ولی ہیں بطن مادر میں ولی تھے وہ شیخ عبد القادر جیلانی بچپن میں جن کو ولی اللہ کہہ کر پکارا جاتا ہے وہ شیخ عبد القادر جیلانی وہ اگر بیعت کر لے تو تجھے مذہب کون سا مل گیا ہے وہ شیخ عبد القادر جیلانی بیعت کرتے ہیں مرید بنتے ہیں شیخ ابو سعید المخرمی کے اب جو شیخ ابو سعید ہیں وہ غوث اعظم کے بھی پیر ہیں اتنے اونچے مقام پہ کھڑا بندہ وہ بیعت کرتا ہے شیخ ابو الحسن علی قریشی کی ابو الحسن علی قریشی وہ بیعت کر رہے ہیں شیخ ابو الفرا طرطوسی کی ابو الفرا طرطوسی بیعت کر رہے ہیں عبد الواحد تمیمی کی وہ بیعت کر رہے ہیں شیخ ابو بکر شبلی کی وہ بیعت کر رہے ہیں شیخ جنید بغدادی کی وہ بیعت کر رہے ہیں شیخ سری سکتی کی وہ بیعت کر رہے ہیں معروف ترکی کی وہ بیعت کر رہے ہیں شیخ داؤد تائی کی وہ بیعت کر رہے ہیں شیخ حبیب حجوی کی وہ بیعت کر رہے ہیں خواجہ حسن بصری کی وہ بیعت کر رہے ہیں مولا کائنات مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی
اب اتنے اولیاء اللہ وہ بیعت کریں اور تو ہمیں بتائے کہ بیعت دین کا حصہ نہیں ہے. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ آپ نے یہ لکھا اپنی کتاب القول الجمیل کے صفحہ نمبر 17 پر. آپ نے فرمایا یہ لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ بیعت صرف قبول خلافت و سلطنت کی ہے، حاکم وقت کی ہے، بادشاہ وقت کی ہے کہ وہ بیعت لے، اور باقی صوفیہ کی بیعت کا یہ انکار کرتے ہیں اور کہتے ہیں ان الذی تعتادہ صوفیہ فی مبایعات المتصوفین لیس بشیء. یہ کہتے ہیں کہ یہ بیعت جو صوفیہ لیتے ہیں، پیر لیتے ہیں، اپنے مریدوں سے لیتے ہیں، یہ کوئی شے ہی نہیں، یہ دین کا حصہ نہیں. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی قول الجمیل کا صفحہ 17 پر لکھتے ہیں وَهَذَا ظَنٌ فَاسِدٌ. یہ بالکل غلط بات ہے، گمان ہی غلط ہے، فاسد گمان ہے. اس لیے کہ محمد عربی نے تو کئی قسم کی بیعت لی ہوئی ہے لوگوں سے، سرکار دو عالم نے کئی قسم کی بیعت لی ہوئی ہے، صرف خلافت و سلطنت کی بیعت نہیں، کئی قسم کی بیعت لی ہے سرکار دو عالم نے. دیکھیں بخاری شریف حدیث نمبر 7199 عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرما رہے ہیں؟ عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں بایعنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی السمع والطاعۃ فی المنشط والمکرہ. آپ فرماتے ہیں حضور نے ہم سے بیعت لی سمع و طاعت کی، ہم جو فرمان سنیں گے اس پر عمل کریں گے، خواہ ہم خوشی کی حالت میں ہوں، خواہ ہم ناپسندیدگی کی حالت میں ہوں، خواہ ہم پریشانی کی حالت میں ہوں، ہم ہر حال میں محمد عربی کا فرمان سنیں گے. یہ بیعت خلافت و سلطنت کی نہیں تھی، سرکار سمع و طاعت پر بیعت لے رہے تھے. 7201 نمبر حدیث بخاری شریف کی وہ کیا ہے؟ خندق کے میدان کی طرف سرکار دو عالم تشریف لا رہے ہیں، صحابہ خندق کھود رہے ہیں، صحابہ کو انصار و مہاجرین کو خندق کھودتے ہوئے جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ملاحظہ فرمایا تو آپ نے وہاں خوشی سے مسکراتے ہوئے کیا کمال الفاظ میں یہ جملہ کہا، یہ رجزیہ انداز تھا. سرکار نے فرمایا اللہم ان الخیر لا خیر الا خیر الآخرہ فاغفر للانصار والمہاجرہ. خیر تو صرف آخرت کی خیر ہے، میرے پروردگارہ ان انصاریوں کو اور ان مہاجروں کو مولا بخش دے. اب جب یہ سنانا سرکار کی زبان اقدس سے، وہ جو خندق کھود رہے تھے انہوں نے اپنی خندق کھودنے کا کام ایک لمحے کے لیے روکا اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور کی زیارت کرتے ہوئے جو پڑھا ہے وہ کیا ہے؟ نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا. ہم وہ ہیں جنہوں نے محمد عربی کے ہاتھوں پر بیعت کی ہے اور وہ بیعت جہاد پر کی ہے، جب تک زندہ رہیں گے ہمیشہ جہاد کرتے رہیں گے. یہ قبول خلافت و سلطنت کی بیعت نہیں تھی. جس بیعت کا تذکرہ قرآن نے کیا وہ کیا تھا؟ وَلَقَدْ قرآن کہتا ہے لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ. جب درخت کے نیچے یہ تیرے ہاتھوں پر بیعت کر رہے تھے اللہ ان مومنوں سے راضی ہو گیا ہے. وہ بیعت کس چیز کی تھی؟ ترمذی شریف میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ 1591 نمبر حدیث ہے. حضرت انس فرماتے ہیں ہم نے اس دن بیعت کی تھی الا اللہ نفرا، کہ ہم میدان چھوڑ کر بھاگیں گے نہیں، عثمان غنی کے قتل کا بدلہ لے کے ہی جائیں گے. یہ بیعت کس چیز کی تھی؟ حضور سید عالم جو بیعت لے رہے تھے سورہ الممتحنہ کی آیت نمبر 18 میں جو مومن عورتوں سے بیعت لی ہے وہ کس چیز کی بیعت ہے؟ اذا یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات. جب مومن عورتیں آپ کے پاس آئیں اور وہ بیعت کرنا چاہیں کس بات پر؟ الا اللہ یشرکن باللہ شیئا، کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں گی، ولا یسرقنا چوری نہیں کریں گی، ولا یزنینا زنا نہیں کریں گی. یہ بیعت کون سی بیعت ہو رہی ہے؟ یہ خلافت و سلطنت کی بیعت ہے. حضور سید عالم نے تو کئی قسم کی بیعت لی ہے. اب ہمیں کہا جاتا ہے خلافت و سلطنت کی بیعت ہوتی ہے بس. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کہتے ہیں جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ بیعت صرف خلافت و سلطنت کی ہے غلط کہتے ہیں، ان کی سوچ غلط ہے. کہا جاتا ہے نہیں یہ بیعت کا والا کام ہی الگ ہے، مرشد کی بیعت کرنا اس کی حیثیت ہی کوئی نہیں. ذرا میں تھوڑا سا آپ کو ایک جلوہ دکھاتا ہوں اور پھر ہم چلتے ہیں ایک اگلی منزل کی طرف.
قرآن مجید ارشاد فرماتا ہے سورہ المائدہ آیت نمبر 35 میں پروردگار عالم فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون. کیا فرمایا پروردگار عالم نے؟ اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو اور اس کی طرف وسیلہ تلاش کرو. وابتغوا الیہ الوسیلہ، اس کی طرف وسیلہ تلاش کرو. وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون، اور اس کے راستے میں جد و جہد کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. یہاں کامیابی کے لیے کیا شرطیں رکھیں؟ پہلی یقیناً ایمان ہے کیونکہ بات ہی ایمان والوں سے ہوئی، اور دوسری تقوی. اب تقوی کیا ہوتا ہے؟ ظاہر ہے برے اعمال کو چھوڑ دینا، اچھے اعمال کو اختیار کرنا. حضور ضیاء الامت نے کیا خوبصورت تفسیر کی تھی. آپ نے فرمایا تقوی یہ ہے کہ اللہ تجھے وہاں نہ دیکھے جہاں نہ ہونے کا اس نے تجھے حکم دے رکھا ہے، اور اللہ تجھے وہاں سے غیر حاضر نہ پائے جہاں موجود ہونے کا اس نے تمہیں حکم دے رکھا ہے. یہ تقوی ہے. اب اللہ فرما رہا ہے ایمان ہو، تقوی ہو، اور پھر کرو تلاش وسیلہ. یہ وسیلہ کیا ہے؟ اعلی حضرت امام محمد رضا خان بریلوی حقیقت بیعت کتاب میں 35 نمبر صفحے پر فرماتے ہیں اس وسیلے سے مراد تلاش پیر ہے، مرشد کی بیعت ہے. اب یہ اعلی حضرت نے فرما دیا، ظاہر ہے یہ معاملہ سب کو تو ہضم نہیں ہوتا. امام احمد رضا خان بریلوی اگر فرمائیں تو میں عرض کرنا چاہتا ہوں میں ان سے شہادت لاتا ہوں جنہوں نے اعتراض کرنا ہوتا ہے. یہ تو اعلی حضرت نے کہا، شاہ اسماعیل دہلوی نے کیا کہا ہے؟ منصب امامت کتاب میں کیا کہا؟ مراد از وسیلہ شخص است کہ اقرب اللہ باشد در منزلت. یہ شاہ اسماعیل دہلوی کے الفاظ ہیں. کہتے ہیں آیت میں جو لفظ وسیلہ ہے اس سے مراد وہ شخص ہے جو اللہ کا نہایت مقرب ہوتا ہے. یہ اعمال مراد نہیں ہے. یہی شاہ اسماعیل دہلوی اپنی کتاب صراط مستقیم کے صفحہ نمبر 50 پر کیا لکھتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں اہل سلوک ای آیت را اشارت بسلوک می فہمد. جو تصوف والے لوگ ہیں، جو سلوک والے لوگ ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس آیت میں راہ سلوک کی بات کی جا رہی ہے. وہ وسیلہ مرشد را می داند، اور یہ جو وسیلہ کا لفظ یہاں استعمال کیا گیا ہے اس سے مراد مرشد ہے. شاہ اسماعیل دہلوی اسی صفحہ نمبر 50 پر یہ لکھتے ہیں پس تلاش مرشد پیش از مجاہدہ ضروری است. وہ کہتے ہیں اللہ کے راستے میں جد و جہد کرنے سے پہلے مرشد کو تلاش کرنا ضروری امر ہو گیا. ایک مرشد کو تلاش کرنا یہ ضروری ہے، اس کے بعد آگے بڑھنا ہوگا. اور شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کی کتاب القول الجمیل صفحہ نمبر 39 حاشیے پر شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے کیا لکھا؟ وہ لکھتے ہیں کہ ہمارے جد امجد شاہ عبد الرحیم وہ تو کہا ہی یہی کرتے تھے. اچھا میں اگلی بات کرتا ہوں کہ شاہ عبد الرحیم کیا کہا کرتے تھے. ذرا میں تھوڑا سا آپ کو ایک سفر نہ کروا لوں. کیا لکھا ہے انفاس العارفین کے صفحہ نمبر 111 پر شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے؟ اکبر آباد کی ایک گلی میں چلتے جا رہے ہیں شاہ عبد الرحیم جو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے والد ہیں. شاہ عبد الرحیم گلی میں چلتے جا رہے ہیں، لمبی سی گلی ہے، چلتے جا رہے ہیں، اور ان کی زبان پر ایک ربائی ہے جو شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ نے لکھی ہوئی ہے. وہ ربائی پڑھتے جا رہے ہیں جز یاد دوست ہر چکنی عمر ضائع است، جز سر عشق ہر چ بدانی بطالت است، سعدی بشوئی لوہ دل از نقش غیر حق، علم کے راہ حق نہ نمایت جہالت است. اب یہ اس ربائی ہے، وہ پڑھتے جا رہے ہیں، لیکن پڑھتے پڑھتے جب 3 مصرے پڑھ لیے چوتھا ذہن سے نکل گیا. کس کے ذہن سے؟ شاہ عبد الرحیم کے ذہن سے. محدث کے باپ ہیں، خود بھی شیخ الحدیث ہیں. شاہ عبد الرحیم کے ذہن سے چوتھا مصرع ربائی کا نکل گیا. پہلے 3 پڑھے، چوتھا نہیں آ رہا، پھر سے پلٹ کے پڑھا، پلٹ کے اسی ربائی کو جز یاد دوست ہر چکنی عمر ضائع است بار بار پڑھ رہے ہیں. لیکن جب چوتھے مصرے پہ جاتے ہیں چوتھا مصرع یاد نہیں آتا. اب وہ اسی الجھن کا شکار ہے. آتی تو تھی ربائی، اس وقت ذہن سے نکلا.
جب وہ چوتھا مصرع ذہن سے نکلا، بار بار دہرا رہے تھے، نظر جھکی ہوئی چل رہے ہیں، ربائی کو دہرا رہے ہیں، چوتھا مصرع نہیں آیا، اتنے میں آواز آتی ہے، علم کے راہ حق نہ نماید جہالت است۔ سر اٹھا کے دیکھا ایک بابا جی کھڑے ربائی کا چوتھا مصرع پڑھ رہے تھے۔ شاہ عبد الرحیم کے ذہن میں آ گئے، ہاں یہی تو وہ مصرع ہے جو میرے ذہن سے نکلا تھا۔ آگے بڑھے، جیب سے پان نکالا، پان کھایا کرتے تھے، پان نکالا پیش کیا، جناب یہ پان قبول فرمائیں۔ وہ بابا جی کہنے لگے میں پان نہیں کھاتا، میں پان نہیں کھاتا۔ عرض کی حضور کیا یہ شریعت محمدی میں حرام ہے؟ اگر ایسا ہے تو مجھے بھی بتائیں، میں بھی نہ کھایا کروں۔ فرمایا نہیں حرام نہیں، مگر میں نہیں کھاتا۔ یہ کہہ کر چلنے لگے۔ شاہ عبد الرحیم نے پان تو جیب میں رکھے، کہا حضور اجازت ہو تو میں بھی 2 قدم آپ کے ساتھ چل لوں، ذرا برکت حاصل کروں گا۔ بابا جی نے کہا مجھے ذرا جلدی ہے، یہ کہا اور اپنا قدم اٹھایا۔ شاہ عبد الرحیم نے دیکھا کہ ایک قدم اس بابا جی کا شاہ عبد الرحیم کے پاس تھا اور دوسرا قدم جو اٹھایا تھا وہ گلی کے آخری کنارے پر رکھا ہوا تھا۔ عبد الرحیم سمجھ گئے کہ یہ انسان نہیں، کوئی اہل اللہ میں سے نیک روح ہے جو یہاں آئی ہوئی۔ آگے بڑھ کے پوچھا حضرت نام تو بتا دیجئے، میں اصال ثواب کر دیا کروں گا۔ بابا جی نے بول کر کہا عبد الرحیم میں وہی شیخ سعدی ہوں جس کا تو شعر پڑھ رہا تھا۔ یہ شیخ سعدی کہاں تھے؟ ایران میں اپنی قبر میں، ایران و عراق بغداد میں اپنی قبر میں بیٹھے ہوئے۔ وہ اپنی قبر میں صدیوں پہلے کا بیٹھا ہوا بندہ صدیوں بعد کے ایک بندے کو دیکھ رہا ہے کہ گلی میں چل رہا ہے، میرا شعر پڑھ رہا ہے، ایک مصرع بولا ہے، اپنی قبر سے اٹھ کے مصرع بتانے آیا ہے۔ ارے مجھے بتاؤ، جن کو اتنے کمالات حاصل ہوتے ہیں، جو قبروں میں بیٹھے بھی باہر نگاہیں رکھتے ہیں، ان کو اگر ہم مرشد مان لیں تو ہم نقصان میں رہیں گے؟ یہ اگر ہمارے رہبر بن جائیں، یہ اگر ہمیں راستے پر چلانے کے لیے آگے آ جائیں تو ہم نقصان میں رہیں گے۔ اور یہ شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ جس بندے کو ملنے کے لیے آ گئے ہیں وہ چھوٹا سا بندہ ہے۔ وہ شاہ عبد الرحیم یہ فرمایا کرتے تھے، لوگوں یہ جو آیت ہے وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، اس کا صرف ایک معنی ہے اور وہ یہ ہے کسی مرشد کامل کی تلاش کرو۔ اس میں اعمال مراد نہیں، اس لیے کہ وہ تو تقوی میں آ گئے۔ اس میں ایمان مراد نہیں کیونکہ خطاب اہل ایمان سے ہے۔ اس میں جہاد مراد نہیں کیونکہ آیت نے الگ سے جہاد کو بیان کیا۔ تو پھر کیا مراد ہے؟ عبد الرحیم کہتے ہیں بس ایک ہی مراد ہے، وسیلہ تلاش کرو، یعنی کسی مرشد کامل کی تلاش کرو۔ یہی تو وہ مسئلہ ہے جسے اقبال بولتے ہیں تو کہتے ہیں، وہ بھی اقبال بھی یہی کہہ رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں اگر کوئی شعیب آئے میسر، شبانی سے کلیمی 2 قدم ہے۔ بیڑ بکریاں چرا رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام اور وہاں سے مقام کلیمی تک علامہ اقبال کہتے ہیں بس 2 قدم کا فاصلہ ہے۔ ادھر بکریاں چرا رہے تھے، 2 قدم کے فاصلے پر رب العالمین سے ہم کلام ہو رہے ہیں۔ فرق کیا ہے؟ وہ کہتے بس اتنی سی بات ہے، حضرت موسیٰ کو شعیب مل گئے تھے۔ کوئی شعیب، اگر کوئی شعیب آئے میسر، شبانی سے کلیمی 2 قدم ہے، بس 2 قدم کے فاصلے پر ہے۔ یہی وہ بات ہے جو مولانا روم نے کہی، مولوی ہرگز نشد مولائے روم تا غلام شمس تبریز نشد۔ جب تک میں شمس تبریز کا غلام نہیں بنا، مولائے روم نہیں بن سکا۔ یہ بیعت کرنے والے لوگ ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جن کو دنیا مانتی ہے۔ ہمیں کہتے ہیں کیوں کرتے ہو بیعت؟ اس لیے کرتے ہیں بیعت، ابھی حضرت فرما رہے تھے نفسانی خواہشات کا خاتمہ کر دے، اسے صوفی کہتے ہیں۔ میں کہتا ہوں صوفی تو کر لیتا ہے خاتمہ، باقی کوئی بندہ بھی نفسانی خواہشات کا خاتمہ کر سکتا ہے؟ نفسانی خواہشات کا گلا گھونٹ دینا یہ ہر ایک کے لیے ممکن نہیں ہے۔ نفس کی شرارتوں سے بچنا ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے حضرت یوسف علیہ السلام کی زبان سے، ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی، میرا رب اگر رحم نہ کرے تو نفس جو برائیوں کا حکم دیتا ہے اس سے تو کوئی بچ ہی نہیں سکتا۔ اس سے صرف وہی بچ سکتا ہے جس پر میرا رب رحم کرتا ہے۔ نفس کی شرارتیں، نفس کی برائیاں
ان کے بارے میں تو سلطان باہو فرماتے ہیں نفس چور اندر دا باہو نہیں مردہ باج فقیرہ ہو. اسے مارنے کا کام صرف فقیر کر سکتے ہیں, اسے کوئی دوسرا مار نہیں سکتا. اب یہ سر چڑھ چڑھ کر بول رہے ہیں, اولیاء کرام کی شانوں میں گستاخیاں کر رہے ہیں. ابھی بھی نہیں تجھے پتا چلا کہ جو مرشد کے ماننے والے ہیں وہ با ادب بن کے بیٹھے ہوئے ہیں, اور جو تو نہیں مان رہا تو اولیاء کی گستاخیاں کر رہا ہے. ابھی بھی نہیں پتا چلا بیعت کرنے سے کیا ملتا ہے؟ بیعت کا ہی یہ درس ہے, یہ مرشدوں کا درس ہے. انہوں نے ہمیں با ادب بنا دیا, اور تم نے جو مرشدوں کو چھوڑا ہے وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا. ارے قرآن یہ کہہ چکا ہے جس کا ولی مرشد نہیں وہی تو ہے جسے اللہ نے گمراہ کر دیا. دیکھ جے تو ساکی دے بوئے دا نہیں واقف, تینو کی دسیے میں کیے آمیں رند بن کے تینو پتا لگے ایتھو کی لب دے ایتھے ہے کیے. پھر پتا چلے تجھے, ذرا بن کے آ تو صحیح بیعت مرشد کیا سکھاتی ہے. حضرت داتا علی حجویری رحمت اللہ علیہ, آپ نے کشف المحجوب کے صفحہ نمبر 104 پہ لکھا ہے, جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کا زمانہ. آپ فرما رہے ہیں کہ بندہ اپنے آپ کو سمجھ رہا تھا میں بڑے اعلیٰ مقام پہ چلا گیا ہوں, نہایت اعلیٰ, روز رات جنت میں پھر رہا ہوتا, وہاں خوبصورت چہرے بھی ہوتے ہیں, لذیذ طعام بھی ہوتے ہیں, کھانے بھی ہوتے ہیں, میں سیریں کرتا ہوں. اب میں کامل بن چکا ہوں, مجھے کسی کے پاس جانے کی حاجت ہی کیا ہے. اور یہ بندہ اپنے گھر میں بیٹھ گیا, متکبر ہو گیا, کسی کے پاس جانے کی اب حاجت نہیں. مرشد مشائخ کیا ہوتے ہیں ضرورت نہیں. روز یہی کام. جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کے پاس یہ مسئلہ گیا کہ یہ بندہ اتنا متکبر ہو چکا ہے, اب یہ کہتا ہے مشائخ کی حاجت نہیں, ضرورت نہیں, میں تو اللہ کے قریب ہو گیا ہوں, روزانہ جنت کی سیریں کرتا ہوں. جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ اس کے پاس گئے, جا کے دیکھا. حضرت داتا علی حجویری فرماتے ہیں اس کو دیکھا, اس کا سر خواہشات سے بھرا ہوا تھا. آپ نے اسے دیکھ کر فرمایا اگر آج رات بھی تو جائے نا اسی جنت میں تو ذرا ایک مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم تو پڑھنا. رات ہوئی, جب یہ خواب میں اسی جنت میں جاتا ہے, لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھتا ہے, آنکھ کھل جاتی ہے, بلکہ آنکھ کھلنے سے پہلے وہ جنت کا نظارہ ختم ہو جاتا ہے, اپنے آپ کو کوڑا کرکٹ کے ایک ڈھیر پر پڑا ہوا پاتا ہے. آنکھ کھلتی ہے, دوڑتا ہے جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں. اب اسے اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہے. جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ نے مرشد بن کے اس کی رہنمائی کی, اسے توبہ کی طرف لائے. یہ مسئلہ مرشد ہی حل کرتا ہے, دماغ کا تکبر مرشد ختم کرتا ہے. حسد دل, ہم نے کتابوں میں پڑھا ہے حسد کرنا بری بات ہے, حسد نیکیوں کو کھا جاتا ہے, لیکن یار مجھے بتاؤ ذرا, اتنا پڑھنے سے کیا ہم حسد کو چھوڑ دیتے ہیں؟ ہمارے دل میں کسی کے خلاف جلن نہیں آتی, ہمارے دل میں لالچ نہیں آتا, ہوس اور ہرس نہیں آتی؟ براہیمی نظر پیدا مگر مشکل سے ہوتی ہے, ہوس سینوں میں چھپ چھپ کے بنا لیتی ہے تصویریں. یہ ہوس تو اندر بیٹھ جاتی ہے, وہ جو ہوس اندر بیٹھ جاتی ہے اسے کیسے مٹایا جائے؟ علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں خرد کے پاس خبر کے سوا اور کچھ نہیں, تیرا علاج نظر کے سوا اور کچھ نہیں. وہ نظر ہے مرشد کامل کی جو دل کی بیماریوں کو ختم کرتی ہے, جو دل کی غلاظتوں کو دھو دیتی ہے, صاف کر دیتی ہے. حضرت داتا علی حجویری رحمت اللہ علیہ کے ذہن میں بھی یہ سوال آیا تھا, آخر ہمیں مرشدوں کی ضرورت کیا ہے؟ ایک مرتبہ انہوں نے سوچا تھا, اپنی کتاب کشف المحجوب میں داتا علی حجویری نے لکھا ہے اپنے پیر خواجہ ابو الفضل الختلی کے حوال میں. آپ لکھتے ہیں میں ان کو وضو کرا رہا تھا اور اس وقت میرے ذہن میں یہ بات آئی, چوں کارہا بتقدیر و قسمت است چرا آزادان خودرا بندہ پیران کند. وہ کہتے ہیں میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ جب سارے معاملات تقدیر سے وابستہ ہیں تو پھر ہم آزاد بندے ان پیروں کے پاس کیا لینے کے لیے آتے ہیں؟ یہ جو پیروں کے پاس ہم آ کے غلام بن جاتے ہیں ان کے, یہ کیوں کرتے ہیں ہم ایسا؟ پیروں کو وضو کروا رہے تھے, ذہن میں یہ خیال تھا. داتا علی حجویری فرماتے ہیں ادھر میں نے یہ سوچا
میرے پیر ابو الفضل الختلی وہی وضو کرتے ہوئے بولے، اے پسر دانستم کے چے اندیش دی، جو تیرے دل میں خیال آیا ہے نا میں نے جان لیا ہے۔ اسے کہتے ہیں پیر جو اپنے مرید کے دل پر نگاہ رکھتا ہے، جو مرید کے دل کے خطروں سے واقف ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں میں نے جان لیا جو تیرے دل میں آیا ہے، میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں، بداں کے ہر حکم را سبب است۔ سن، جان لے، اللہ کے ہر حکم کا ایک سبب ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جب چاہتا ہے، چوں حق تعالیٰ خواہد، جب اللہ یہ چاہتا ہے کہ آوان بچائے راہ پر اس کا جو سپاہی بچہ ہو، کوئی سپاہی بچہ، پروردگار جب چاہے نا کسی سپاہی بچے کے سر پر تاج رکھنا چاہے، تاج کرامت بر سر خواہد نہاد، جب رب چاہے کسی سپاہی بچے کے سر پر تاج رکھنا تو کیا کرتا ہے؟ ویرا توبہ دہد، اسے توبہ کی توفیق عطا کرتا ہے، وبا خدمت دوست مشغول کنند، اور اسے اپنے کسی دوست کی خدمت میں مصروف کر دیتا ہے، کسی ولی اللہ کی خدمت میں لگا دیتا ہے۔ وہ ولی اللہ اسے آداب سکھاتا ہے، بادشاہی کے آداب سکھاتا ہے۔ ہم فقیروں سے دوستی کر لو، یہ کس نے کہا؟ گر سکھا دیں گے تجھے بادشاہی کے، ہم فقیروں سے دوستی کر لو۔ یہ فقیر ہیں جو بادشاہی کے گر سکھا دیتے ہیں، یہ فقیر ہیں جو نفس کی خواہشوں کا خاتمہ کرنے کے قابل بنا دیتے ہیں۔ وہ صوفی جس کی تعریف شیخ الحدیث و تفسیر فرما رہے تھے، میں کہتا ہوں ایسا صوفی ہی ہوتا ہے جو اکیلا ہوتا ہے، روشنی کا مینار اور سورج بن جاتا ہے، اور پھر دنیا اس سے سورج سے روشنی حاصل کرتی۔ اور اقبال یہی کہتا ہے، نفس کے زور سے وہ غنچہ واہ ہوا بھی تو کیا، جسے نصیب نہیں آفتاب کا پرتو۔ وہ غنچہ جو اپنے اندر کی طاقت سے کھیل تو گیا، لیکن جسے سورج کی روشنی میسر نہیں، سورج کا عکس میسر نہیں، یہ زیادہ دیر تک نہ کھل سکتا ہے، نہ پورے جوبن کو پا سکتا ہے، نہ خوشبو سے چمن کو مہکا سکتا ہے۔ اس کے لیے ضروری ہے کسی آفتاب کا پرتو۔ میں عرض کرتا ہوں جسے ضیاء الامت کہا جاتا ہے، یہ امت کا وہ سورج ہے جو سارے غنچوں کو روشنی دے رہا ہے۔ یہ ہے وہ سورج۔ اس در سے جڑ جانا غنیمت ہے، سعادت ہے، قسمت ہے۔ ہر ایک کو نہیں ملتا اللہ کے ولیوں کی بارگاہ تک پہنچنا۔ یہ مقدس بارگاہیں ہیں۔ قرآن اپنا تعارف کرواتا ہے، لا یمسہ الا المطہرون، یہ وہ کتاب ہے جسے پاک لوگوں کے سوا کوئی چھو نہیں سکتا۔ جیسے قرآن اللہ کا کلام ہے اور اسے ناپاک لوگ چھو نہیں سکتے، اللہ کے اولیاء کی گلیوں میں ناپاک لوگ آ نہیں سکتے، ان کی بارگاہوں میں ناپاک لوگ آ نہیں سکتے۔ ان کے در سے وہی وابستہ ہوتے ہیں جن کو اللہ پاک کر دینا چاہتا ہے۔ جو پاک ہوتے ہیں یا پاک کر دینا چاہتا ہے پروردگار، ان کے دامن سے ان کو وابستہ کیا جاتا ہے۔ خواجہ نظام الدین اولیاء الفوائد الفواد میں لکھتے ہیں کہ وہ اپنے پیر بابا فرید گنج شکر سے ملنے گئے۔ جب ان کی بارگاہ میں پہنچے، جہاں وہ بیٹھے تھے یہ دروازے میں بیٹھ گئے۔ دروازے کے پاس ہی ہوا کی وجہ سے دروازہ ذرا ہل رہا تھا، چرچرا رہا تھا، آواز آ رہی تھی۔ خواجہ نظام الدین اولیاء نے دروازے کو پکڑ لیا تاکہ یہ ہلے نہ اور بابا فرید کی توجہ میں خلل انداز نہ ہو۔ جب سرکار بابا فرید نے دیکھا کہ نظام الدین نے دروازے کو پکڑا ہوا ہے، فرمانے لگے اسے چھوڑ کیوں نہیں دیتے؟ یہ دروازہ پکڑ کے بیٹھے ہو، اسے چھوڑ کیوں نہیں دیتے؟ خواجہ نظام الدین اولیاء عرض کرنے لگے، حضور پکڑا ہوا ہے، چھوڑوں گا نہیں، میں نے یہ در پکڑا ہوا ہے، یہ در نہیں چھوڑوں گا۔ بابا فرید نے فرمایا، ہاں تم نے یہ در پکڑا ہوا ہے اور مضبوط پکڑا ہوا ہے، مضبوط پکڑا ہوا ہے۔ پھر فرمانے لگے، شیخ بہاؤالدین زکریہ ملتانی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، ہر دری اور ہر سری نہ بنو، ایک در کے ہو کے رہ جاؤ۔ سیالکوٹ کا کلندر حکیم عبدالحی صاحب، ان سے کسی نے پوچھا تھا، یہ کسی ایک پیر کا مرید ہو کے رہ جانا کیا یہ ضروری ہے؟
ہم ادھر بھی جائیں ادھر بھی جائیں, جہاں جہاں کوئی ہو ہم فیض لیتے جائیں. فرمانے لگے فیض لینا اور بات ہے, لیکن کسی کے قلعے پہ بندہ ہونا یہ بھی ایک شرف ہوتا ہے. جو جانور گائے بھینس وغیرہ بھی کسی کے قلعے سے بندی ہوتی ہے نا, اس کی کھرلی میں وقت پہ چارہ آ جاتا ہے, اسے کھڑے کھڑے وہاں اچھے کھانے مل جاتے ہیں. اور جن گائیوں کے گلے میں وہ قلعے کی رسی نہیں نہ ہوتی, وہ روڑیوں پہ پھر پھر کے چھلکے اکٹھے کرتی رہتی. یہ مولا کا کرم ہے, اس نے ہمیں قلعے عطا کیے ہیں, ان کلندروں کے قلعے عطا کیے ہیں جنہوں نے ہمیں اچھا کھلایا ہے, وہاں بندے ہوئے. اور یہی تو میں کہتا ہوں, ہماری گردنوں میں جو پٹکے ہیں نا, تجھ سے در, در سے سگ, اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت, میری گردن میں بھی ہے دور کا پٹکا تیرا. یہ پٹکے جو ہمارے گلوں میں ہیں, یہ ڈورے جو ہمارے گلوں میں ہیں, کیا فرمایا علامہ اقبال نے, عجب نہیں گر مہو پرویں میرے نخچیر ہو جائیں, کہ بروت فترا کے صاحب دولت بستم سرے خود را, اور میں نے اپنا سر محمد عربی کے رسے سے باندھ لیا ہے. اب اگر تو سورج اور چاند کو میرے سامنے جھکا دیکھے تو حیران نہ ہونا, اس میں کوئی حیرانگی کی بات نہیں ہے. ہم وہ ہیں جنہیں پروردگار عالم نے دل کا تزکیہ کرنے کے لیے اپنے مقدس اولیاء کی بارگاہوں سے وابستہ کر دیا. ہم وابستہ ہیں. تزکیہ نفس یہ ہے وہ اصل کام جو صوفی کرتا ہے, جو مرشد کرتا ہے. ارشاد ہدایت کیا ہے؟ بس آپ کے دل کا زنگ ختم کر دینا, کسی ایک در کے ہو کے رہنا, کسی ایک در کے ہو کے رہنا. اس سے اعتبار بڑھتا ہے, اس سے وقار بڑھتا ہے, اس سے پیار بڑھتا ہے. اور جب پیار بڑھ جائے, شیخ کو اپنے مرید سے پیار ہو جائے, تو رب العزت کو بھی اس بندے سے محبت ہو جایا کرتی. رب جب پیار کرتا ہے, محبت کرتا ہے, عطاؤں کے خزانے, یہ فیصلہ پہلے کرنا ہوتا ہے, میں کس کو دوست بنانے لگا ہوں, میں کس کے ہاتھ میں ہاتھ دینے لگا ہوں. کامل کی تلاش کرنی ہوتی ہے. اس کا کمال شریعت محمدی کی تابع فرمانی میں دیکھا جاتا ہے. اس کے کمالات اس کے دل کے اندر حب مصطفیٰ سے دیکھے جاتے ہیں. اس کے کمال کا پتہ کرنا ہو تو سنو, کربلا میں 72 کی طرف کھڑا ہے کہ 22,000 کے لشکر کی طرف کھڑا ہے؟ اگر وہ 72 کے پیچھے کھڑا ہے تو وہی تو صاحب کمال ہے. وہ جو صاحب تقویٰ ہے, وہ جس کے دل میں حسین و حسن کی محبت کا سمندر ٹھاٹھے مار رہا ہے, یہی تو ہے جو تمہیں رب کی بارگاہ تک پہنچا سکتا ہے. علم ہے کہ راہ حق نہ نمایت جہالت است, وہ علم جو خدا کا رستہ نہ دکھا سکے وہ علم نہیں جہالت ہے. ہمارے نزدیک علامہ ابن تیمیہ اور بہت بڑے بڑے علم والے لوگ کیوں معتبر نہیں ہیں؟ اس لیے کہ ان کے علوم نے ان کو در محمد کا گدا نہیں بنایا ہوا. یہ نہیں پہنچ سکے محمد عربی کی دہلیز تک. ہم اگر آج قدموں کو چومنا چاہتے ہیں, اس سرزمین پر لگے ہوئے حضور ضیاء الامت کے قدموں کے نشانوں کو, تو کیوں چومنا چاہتے ہیں؟ اس لیے کہ یہ وہ ہستی ہے جس نے محمد عربی کے در کا پتہ بتایا ہوا ہے. یہ جانتے ہیں پتہ یار, جو زمین پہ بیٹھ کر عرش دیکھ سکتے ہیں, حارثہ جن کی بات حضور نے فرمائی تھی, وہ اگر زمین پر بیٹھ کر رب کا عرش دیکھ سکتے ہیں تو انہیں رب کے راستوں کا پتہ نہ ہوگا؟ رب سے ملنے کا تفسیر روح البیان میں علامہ اسماعیل حقی رحمت اللہ علیہ نے یہی فرمایا. آپ نے فرمایا یہ جو آیت ہے وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ, یہ صراحتاً بیان کر رہی ہے وسیلے کو طلب کرنے کو, وسیلہ تلاش کرنے کو. اور وہ کہتے ہیں یہ وسیلہ کیا ہے؟ فَإِنَّ الْوُصُولَ إِلَى اللَّهِ لَا يُحَصَّلُ إِلَّا بِالْوَسِيلَةِ, اگر وسیلہ نہ ہو تو رب کی بارگاہ تک نہیں پہنچا جا سکتا. وَهِيَا عُلَمَاءُ الْحَقِيقَةِ وَمَشَائِخُ الطَّرِيقَةِ, اور یہ وسیلہ کون ہیں؟ جو حقیقت والے علماء ہیں, طریقت کے مشائخ ہیں. یہ ہیں جو ہمیں ہمارے رب کی بارگاہ تک پہنچا سکتے ہیں, جو ہمیں ملا سکتے ہیں, رب کی بارگاہ تک پہنچا سکتے ہیں. یہ لوگ سندیں دے رہے ہیں ہمیں, میں آخری بات کرنے لگا ہوں. اب یہ لوگ ہمیں بتا رہے ہیں یہ دین نہیں ہے. میں کہتا ہوں انہوں نے ہمیں سند نہیں دینی, ہم انہیں سندیں دیتے ہیں.
करामात अहले हदीस किताब, काजी सुलेमान मंसूर पुरी की करामत लिखी है अपने वली की। शुरू में लिखा, अहले सुन्नत कहते हैं हम में औलिया हैं, नहीं, हम में हैं औलिया, और अपने औलिया में किसका नाम लिखा? काजी सुलेमान मंसूर पुरी का। अब काजी सुलेमान मंसूर पुरी साहब की करामत लिखी जा रही है। करामत क्या है? शाह काबिल का मुर्शिद अमीर हबीबुल्लाह मिलने आया काजी सुलेमान मंसूर पुरी से। कौन मिलने आया है? शाह काबिल का मुर्शिद। अगर तुम्हारी किताब में तुम्हारे औलिया के दोस्त मुर्शिद हैं तो फिर तुम नहीं समझ रहे कि ये मुर्शिद करना दीन का हिस्सा है। मुर्शिद साहब मिलने आए, आकर उन्होंने काजी साहब से कहा, दिल करता है मुजद्दद अल-फसानी की कब्र की जियारत की जाए। काजी सुलेमान मंसूर पुरी कहने लगे, हजरत बड़ी सआदत की बात है, ये तो बड़ी बात है, चले। काजी सुलेमान मंसूर पुरी और अमीर हबीबुल्लाह दोनों मुजद्दद अल-फसानी रहमतुल्लाह अलैह के मजार शरीफ की जियारत को गए। जब मजार पे गए, ये सुन्ना करामत अहले हदीस का हवाला, मजार पे गए, शाह काबिल के मुर्शिद अमीर हबीबुल्लाह कब्र के पास मुराकिब होकर बैठ गए। काजी सुलेमान मंसूर पुरी ने देखा कशफ की नजर से, क्या देखा कि मुजद्दद अल-फसानी की रूह अमीर हबीबुल्लाह के साथ गुफ्तगू में मसरूफ हो गई है। मुजद्दद अल-फसानी कहां हैं? अपनी कब्र में। अमीर हबीबुल्लाह बाहर बैठे, दोनों की गुफ्तगू जारी हो गई। काजी सुलेमान मंसूर पुरी, मैं अगला जुमला सुनाने लगा हूं, तड़पा के रख देने वाला सुनना। काजी सुलेमान मंसूर पुरी सोचते हैं कि यार ये दोनों बुजुर्ग हैं, इन बुजुर्गों की आपस में राजो नियाज की गुफ्तगू होगी, मुझे यहां से उठ जाना चाहिए, मैं चलता हूं। ये सोचकर उठने लगे। जो ही उठने लगे, कब्र से मुजद्दद अल-फसानी का हाथ बाहर आया, काजी सुलेमान को बाजू से पकड़ लिया। एक आवाज आई, काजी साहब आप बैठ जाएं, आपसे कोई पर्दा नहीं है। किसका हाथ बाहर आ रहा है? किसका हाथ बाहर आ रहा है? मुजद्दद अल-फसानी का हाथ कब्र से बाहर आ रहा है। कौन गया है मजार पर? काजी सुलेमान मंसूर पुरी, जिसको तुम अपना वली कहो, वो मजार पे जाए। जिसके मजार पे जाए वो अंदर से बैठा हाथ निकाले। अंदर बैठा ये भी जाने के काजी ने अपने दिल में क्या सोचा है। हमें समझाते हो कि मजारों पे ना जाओ, अरे हम कहते हैं जिनके मजारों पे हम जाते हैं वो कब्र के अंदर भी हमारे दिलों को जान लेते हैं, वो कब्र के अंदर बैठ के भी हमें मानसो देख लेते हैं। तुम जिनके मजारों पे जाते हो शायद वो मुर्दा हो, तुम ना जाया करो, वहां कोई नहीं देखने वाला। हमारे औलिया के मजारों पे आओ। ये औलिया हैं, हम अल्लाह के फजलो करम से जिन औलिया से वाबस्ता है उनको अल्लाह ने इज्जतें दी हैं, करामतें दी हैं, शर्फ दिए हैं, और वो शर्फ हैं जो वो दुनिया में बांटते फिर रहे हैं। कोई दिखाओ, जिंदगियां गुजर जाएंगी, जब भी मसला इज्जत और नमूसे रिसालत का आएगा अहले सुन्नत ही उठ के खड़े होंगे। जब भी मसला हुजूर की अजमत का आएगा अहले सुन्नत ही खड़े होंगे। देखो जाके, पढ़ो तो सही ज़ियाउन नबी क्या कहती है। एक एक जुमला खुदा की कसम ज़ियाउन नबी का उसका तोड़ नहीं लिख सका कोई। वो जो जंग लगे हुए थे तकलीद के हमारे जहनों पर, हुजूर ज़ियाउल उम्मत ने धो के रख दिए हैं। हिफाजत सुन्नत की बात आई तो सुन्नत खैरुल अनाम किताब लिख के दुनिया को दिखा दिया। हम मोहम्मद अरबी के मानने वाले यूं हिफाजत किया करते हैं। मैं आखिरी जुमला कहने लगा हूं और ख़त्म करने लगा हूं। जुमला, जब हुजूर ज़ियाउल उम्मत पीर करम शाह रहमतुल्लाह अलैह का विसाल हुआ था तो हमने कई यार लोग जो दीवार के पार वाले हैं ना, जिनके और हमारे दरमियान एक दीवार का फासला है, वो कई कहते थे यार अगर पीर इस तरह के होते हैं तो हमें कोई एतराज़ नहीं है।
ہم کہتے ہیں یقیناً ہم جن پیروں کو مانتے ہیں وہ اسی طرح کے ہوتے ہیں، اور جو اس طرح کے نہیں ہوتے ہماری نظر میں پیر ہونے کے قابل ہی نہیں ہوتے۔ اللہ جل شانہ ہمیں ان مقدس آستانوں سے وابستہ رکھے اور ان کی برکتیں خیرات بنا کر ہماری جولیوں میں پروردگار ڈالتا رہے۔ میں آپ سب کا شکر گزار ہوں، تحمل سے سنا۔ میں پھر کہوں گا، یہاں بیٹھی ہوئے مقدس اور معزز ہستیوں کے سامنے میری بساط نہ تھی کہ میں گفتگو کر سکتا، لیکن بس آپ لوگوں نے ایک ساتھ دیا اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ کرم سے یہ گفتگو ہو سکی۔ اللہ تعالیٰ اس میں ہونے والی خطاؤں سے درگزر فرمائے اور اسے اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔